السلام علیکم سامعین، 17 محرم الحرام اور 13 جولائی ہے۔ خبر کا عنوان ہے اودے پور فائلز کی تفصیلی رپورٹ۔ گزشتہ 10 جولائی کو دہلی ہائی کورٹ نے ایک تفصیلی، جامع اور شاندار فیصلہ سنا کر دو اہم کام کر دیے۔ جمعیت علماء ہند کی معرفت ہندوستانی مسلمانوں کو ایک گنا اطمینان بخشا اور کانٹوں سے لیس ایک بڑی سی گیند مرکزی حکومت کے پالے میں ڈال دی۔ اودے پور فائلز نامی انتہائی اشتعال انگیز فلم کی ریلیز پر پابندی لگا کر ہائی کورٹ نے ایک غیر معمولی کام کیا ہے۔ عبوری ہی صحیح، پابندی کا فیصلہ اس لیے غیر معمولی ہے کہ عام طور پر اظہار رائے کی آزادی کے نام پر اور دستور کی دفعہ 19 کا تحفظ کرنے کے عدلیہ کے غیر معمولی عہد کے سبب نفرت کے سوداگر اکثر بچ نکلتے رہے ہیں، لیکن 10 جولائی کا دہلی ہائی کورٹ کا فیصلہ اس روایتی ٹریک سے ہٹ کر ہے۔ اس فیصلے نے اودے پور فائلز سے وابستہ نفرت کے تمام سوداگروں کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں۔ یہ فیصلہ اس لیے بھی غیر معمولی ہے کہ اس نے اس صورتحال کو بھی ظہور پذیر ہونے سے روک دیا جس کے سبب معاشرے میں نفرت پھیل جانے اور لوگ ایک دوسرے پر تشدد کرنے پر آمادہ ہو جائیں۔ اس فلم کے جاری شدہ ٹریلر سے معلوم ہوتا ہے کہ اس فلم میں ایسے فرقہ وارانہ واقعات اور ایسے منافرت انگیز بیانات کو دہرایا گیا ہے جن کی وجہ سے ماضی میں فرقہ وارانہ حالات خراب ہو چکے ہیں۔ اودے پور فائلز نامی فلم راجستھان کے اودے پور میں 28 جون 2022 میں ہونے والے کنہیا لال درزی کے قتل پر مبنی ہے۔ کنہیا لال نے بی جے پی کی سابق ترجمان نوپور شرما کے اس بیان کی حمایت کرنے والی ایک ویڈیو کو شیئر کیا تھا جس میں اس نے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں 27 مئی 2022 کو ایک ٹی وی بحث کے دوران ناقابل بیان گستاخی کی تھی۔ اس پر ہندوستانی نہیں، پوری مسلم دنیا میں اضطراب کی لہر دوڑ گئی تھی۔ عرب دنیا نے اور خاص طور پر سعودی عرب نے بھی اس کے خلاف رد عمل ظاہر کیا تھا۔ مرکزی حکومت کو سفارتی سطح پر وضاحت جاری کرنی پڑی تھی اور پھر بی جے پی نے اپنی ترجمان نوپور شرما کو معطل کر دیا تھا۔ معاملہ یہی ختم ہو جاتا، لیکن شرپسندوں نے نوپور شرما کے بیان اور اس کی تائید کے سلسلے کو بڑھا کر مسلمانوں کے جذبات کو برافروختہ کرنا شروع کر دیا۔ اس ضمن میں اودے پور کے کنہیا لال نے بھی ایک ویڈیو شیئر کی تھی جس میں نوپور شرما کی حمایت کی گئی تھی۔ اس پر اودے پور میں 2 مسلم نوجوانوں نے مبینہ طور پر کنہیا لال کا قتل کر دیا تھا۔ 1 درجن کے قریب مسلم نوجوان اس وقت جیل میں ہیں اور ان پر مقدمہ چل رہا ہے۔ نوپور شرما کا بیان اس لائق نہیں ہے کہ اسے یہاں دہرایا جائے، لیکن اس بیان کی سنگینی کے پیش نظر مرکزی حکومت اور بی جے پی دونوں نے جلد ایکشن لے کر صورتحال کو بگڑنے سے بچا لیا تھا۔ 1 سے زیادہ مقامات پر اس کے خلاف FIR درج کرائی گئیں۔ مبصرین کا خیال تھا کہ حکومت اور بی جے پی نے اس لیے اقدام کیا کہ عالمی سطح پر رسوائی ہو رہی تھی اور عربوں کی ناراضگی کے بڑھنے کا اندیشہ تھا۔ یہ وہ عرصہ تھا جب وزیر اعظم نریندر مودی کو کئی مسلم ممالک اپنے اعلیٰ اعزاز سے نواز چکے تھے اور کئی ایسا کرنے والے تھے۔ تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ حکومت اور بی جے پی اتنی جلد نوپور شرما کے خلاف ایکشن نہ لیتی اگر عالمی سطح پر اور خاص طور پر مسلم دنیا پہ اس پر سخت رد عمل نہ ہوا ہوتا، لیکن بعد میں پولیس نے کوئی خاص سرگرمی نہیں دکھائی اور نوپور کی گرفتاری نہیں ہوئی۔ گو کہ نوپور اپنے خلاف درج متعدد FIR کو منسوخ کرانے کے لیے سپریم کورٹ بھی پہنچی تھی، تاہم عدالت میں بھی اسے بینچ کی سخت تبصروں کا سامنا کرنا پڑا۔ عدالت میں اس نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ اسے اپنی جان کا خطرہ ہے اور اسے دھمکیاں مل رہی ہیں۔ 28 جون 2022 کو درزی کنہیا لال کے قتل کے واقعے پر علماء اور مسلم قائدین نے سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اس اقدام کی مذمت کی تھی اور کہا تھا کہ کسی کو قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے۔
میں نے بھی اس وقت دوران سفر ہی روزنامہ انقلاب کی طرف سے اپنا خصوصی کالم نوائے امروز لکھا تھا، جس میں واضح طور پر کنہیا لال کے قتل کی مذمت کرتے ہوئے کہا گیا تھا کہ یہ اسلام نہیں ہے۔ میں نے لکھا تھا کہ اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نوپور شرما کے نفرت انگیز بیان سے مسلمانوں کے دل پہلے ہی چھلنی تھے۔ اب اسلام کے نام پر کنہیا لال کے قتل نے ان کے سر بھی جھکا دیے ہیں۔ اب سوال یہی ہے کہ آج 3 سال کے بعد کنہیا لال کے قتل کے بہانے یک طرفہ طور پر پورے مسلم معاشرے کو دہشت گردی کا لبادہ اڑا کر پیش کرنے کا کیا مقصد ہے؟ فلم سازوں کا دعویٰ ہے، اور جس کی تائید سینسر بورڈ بھی کر رہا ہے، کہ یہ فلم ایک خاص جرم پر مبنی ہے، کسی خاص معاشرے یا فرقے پر نہیں۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اس فلم میں بنارس کی گیان واپی مسجد کے ذکر کا کیا مقصد ہے؟ اس فلم میں مغربی یوپی کے مشہور قصبہ دیوبند کے ذکر کا کیا مقصد ہے، جہاں مسلمانوں کی بڑی دینی درسگاہ دارالعلوم واقع ہے؟ اس فلم میں داڑھی والے مسلمانوں اور مولانا مدنی کے نام والے عالم دین کو دکھانے کا کیا مقصد ہے؟ اس فلم میں کسی نوجوان کو کسی ہندو کے گھر میں گوشت پھینکتے ہوئے دکھانے اور فوراً کسی مسلم نوجوان کی گرفتاری کا منظر دکھانے کا کیا مقصد ہے؟ جامعۃ علماء ہند نے دعویٰ کیا کہ اس نے دہلی ہائی کورٹ سمیت ملک کے مختلف ہائی کورٹس میں اس فلم کے ٹریلر کی بنیاد پر عرضیہ داخل کی تھی، جس میں یہ تمام مناظر دکھائے گئے ہیں۔ جب 9 جولائی کو دہلی ہائی کورٹ میں اس کی سماعت شروع ہوئی تو مدعا علیہم میں سے ایک فلم سینسر بورڈ نے دعویٰ کیا کہ فلم میں ایسے تمام قابل اعتراض مناظر پہلے ہی ہٹا دیے گئے ہیں۔ سینسر بورڈ کے وکیلوں نے بتایا کہ ایسے 55 مناظر ہٹائے گئے ہیں۔ 55 سین، کیا 55 سین کچھ کم ہوتے ہیں؟ اس کے بعد تو فلم میں کچھ بھی عشر انگیزی، فتنہ پردازی اور اشتعال انگیزی کی رمق باقی رہنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ مولانا ارشد مدنی کے وکیل کپل سبل صاحب نے عدالت سے کہا کہ اس امر کی کیا ضمانت ہے کہ جو کچھ ٹریلر میں ہے وہ فلم میں نہیں ہے۔ اس پر دہلی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے فلم سازوں کو ہدایت دی کہ وہ آج ہی عرضی گزاروں کے وکلاء کے لیے اس فلم کی پرائیویٹ نمائش اسکریننگ کا انتظام کریں۔ سماعت اگلی صبح تک ملتوی ہو گئی۔ اسکریننگ کا اہتمام ہوا اور اگلی صبح جیسے ہی سماعت شروع ہوئی، کپل سبل نے کہا کہ پوری فلم انتہائی نفرت انگیز ہے اور اب بھی اس میں ایک مخصوص فرقے کے خلاف زہریلا مواد موجود ہے۔ فلم ساز بھی جانتے تھے اور سینسر بورڈ بھی کہ کپل سبل جو کہہ رہے ہیں وہ درست کہہ رہے ہیں، لہذا انہوں نے ایک کمزور چال چل کر دیکھی اور دہلی ہائی کورٹ سے کہا کہ اس قضیے میں سپریم کورٹ میں بھی کسی نے رٹ دائر کی تھی اور سپریم کورٹ نے سماعت سے انکار کرتے ہوئے فیصلہ دیا ہے کہ اس فلم کو ریلیز ہونے دیا جائے۔ عدالت کو مزید سماعت میں تکلف ہوا اور اس نے کپل سبل سے پوچھا کہ کیا واقعی سپریم کورٹ نے ایسا کوئی حکم جاری کیا ہے؟ کپل سبل صاحب نے فوراً سپریم کورٹ سے رجوع کیا اور دوپہر میں جسٹس سدھانشو دھولیا کی قیادت والی 2 رکنی بینچ کے سامنے یہ قضیہ رکھا کہ آپ کے ایک مبینہ فیصلے کے سبب دہلی ہائی کورٹ کو ہماری عرضی پر مزید سنوائی میں تکلف ہے۔ ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ نے ایسا کوئی فیصلہ صادر نہیں کیا تھا، گو کہ قانونی خبریں نشر کرنے والی ایجنسی لائیو لا سے یہ غلطی ہوئی تھی۔ تاہم حیرت تھی کہ جسٹس سدھانشو دھولیا کی بینچ کیسے ایسا فیصلہ کر سکتی ہے جس نے ابھی تک رٹ پر سماعت ہی نہیں کی ہے۔ میں جسٹس دھولیا کو ایک شاندار جج کے طور پر جانتا ہوں۔ انہوں نے مسلم طالبات کے برقع پہننے اور حجاب اوڑھنے کے حق کو تسلیم کیا تھا، لیکن ان کے ساتھی جج نے مختلف رائے دے کر معاملہ بگاڑ دیا تھا۔ اب یہ قضیہ 3 ججوں کے سامنے ہے۔ جسٹس دھولیا نے واضح کر دیا کہ ادے پور فائلز کے تعلق سے ہم نے کوئی فیصلہ نہیں دیا ہے اور ہم نے تو ہنگامی سماعت تک سے انکار کر دیا ہے۔ اس کے بعد دہلی ہائی کورٹ میں تفصیلی بحث در بحث ہوئی۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں اس واقعے کا بھی ذکر کیا۔ ہائی کورٹ نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ اگر فلم سازوں نے غیر منظور شدہ ٹریلر جاری کیا ہے تو ان کے خلاف تو مجرمانہ مقدمہ بھی قائم ہونا چاہیے۔ سینسر بورڈ نے کہا کہ ہم نے انہیں نوٹس جاری کیا ہے۔ اس سلسلے کے کچھ نکات ابھی باقی رہ گئے ہیں، لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ سینماٹوگراف ایکٹ 1952 کی دفعہ 6 کے مطابق اگر کسی فلم پر کسی کو اعتراض ہے تو اس کے لیے پہلے مرکزی سرکار سے رجوع کرنا چاہیے۔ زیر نظر مقدمے میں معاملے کی حساسیت کو دیکھتے ہوئے جمعیت علماء نے حکومت کے بجائے آرٹیکل 226 کے تحت دہلی ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔ کپل سبل نے بینچ سے کہا کہ آپ بھلے ہی ہماری عرضی کو مسترد کر دیں، لیکن کم سے کم اس فلم کو دیکھ تو لیں۔
कपिल सिब्बल ने फिल्म साज अमित जानी का इंतहाई दागदार और शर्मंगेज माजी और हाल भी पेश किया। फिल्म सेंसर बोर्ड हुकूमत का ही नुमाइंदा होता है, लिहाजा इसकी मार्फत हुकूमत ने इस फिल्म के रिलीज़ को जायज़ करार देने की बहुत कोशिश की। फिल्म साजों ने दलील दी कि फिल्म के बनाने में बहुत पैसा दांव पर लग गया है और लोगों ने पेशी के तौर पर इसके 1 लाख टिकट खरीद लिए हैं, इसलिए इस फिल्म को 11 जुलाई को रिलीज़ होने दिया जाए। लेकिन कपिल सिब्बल ने इस्तिदलाल और जवाब में सवालात और इल्ज़ामात की ऐसी झड़ी लगा दी कि बेंच को गैर मामूली जुर्रत दिखानी पड़ी। दोनों जज 10 जुलाई की शाम को तवील बहस सुनने के बाद उठकर अपने प्राइवेट चैम्बर में गए और जब मुशावरत के बाद वापस आए तो चीफ जस्टिस ने तकरीबन 1 घंटे तक फैसला लिखवाया। अदालत ने मामले की संगीनी और हसासियत को समझा और इस फिल्म पर पाबंदी आयद करके हुकूमत को इसका पाबंद कर दिया कि वो अर्जी गुजारों की दरख्वास्त पर जल्द अज जल्द गौर करके इस पर फैसला करे। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि हमारी मिली तंजीमें जो कुछ भी कर रही हैं वो इस दौर में बहुत गनीमत है। दिल्ली हाई कोर्ट के जजों ने भी जो कुछ किया वो गैर मामूली और काबिल तहसीन है। उम्मीद तो यही है कि अब मरकज़ी सरकार भी इस इंतहाई इश्तियाल अंगेज़ फिल्म को रिलीज़ करने की इजाज़त नहीं देगी। कपिल सिब्बल ने अदालत में दुरुस्ती कहा कि ये फिल्म न फ़िरका वाराना यकजहती के लिए अच्छी है और न इस मुल्क के लिए अच्छी है। हमें भी इस मुल्क की सलामती और फ़िरका वाराना हम आहंगी अजीज़ है, इसलिए हम भी हुकूमत हिंद से और ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म से गुजारिश करते हैं कि इस फिल्म को रिलीज़ न होने दिया जाए। इंतहा ये मज़मून पूरा हो गया है। ये मज़मून आज के रोज़नामा इनकलाब में शाया हुआ है और इसके लिए हम इनकलाब के मुदीर आला जनाब वदूद साहिब के शुक्रगुज़ार हैं कि उन्हीं के कलम से ये मज़मून शाया हुआ है।